کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج خواتین کی عصمت دری کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے تاکہ کشمیریوں کی توہین اور ان کی جدوجہد آزادی کو دبایا جا سکے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں کہا کہ بھارتی قابض انتظامیہ مسلسل مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جنسی تشدد کے واقعات کو نظر انداز کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ایسے گناونے جنگی جرائم کے مرتکب فوجوں کے لیے جموں کشمیر میں رائج کالے قانون آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت استثناء کا کلچر جنم لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے عوام کے خلاف کئی جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور 23 فروری کشمیر کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک ہے جب بھارتی فوجوں نے ضلع کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ میں داخل ہو کر خواتین کی بڑے پیمانے پر عصمت دری کی تھی۔ حریت چیئرمین نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ سانحہ کنن پوشپورہ کے متاثرین کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر محمود احمد ساگر کی قیادت میں سانحہ کنن پوشپورہ کی متاثرہ خواتین سے اظہاری یکجہتی کے لیے یوم مزاحمت نسواں کشمیر کے موقع پہ کل جماعتی حریت کانفرنس اور جموں کشمیر لبریشن کمیشن کے زیر اہتمام بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں حریت کانفرنس کے رہنماؤں، سیاسی و سماجی جماعتوں کے زعماء، کارکنوں، طلباء و طالبات، وکلاء، صحافیوں، کشمیری مہاجرین اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور کشمیریوں کی حمایت میں نعرے درج تھے۔ محمود احمد ساگر سمیت مقررین نے اس موقع پہ کہا کہ 23 فروری 1991 کو جموں کشمیر کی تاریخ میں ہمیشہ ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کنن پوشپورہ سانحے کی متاثرہ خواتین 32 برس کے بعد بھی انصاف کی منتظر ہیں۔ مقررین نے کہا کہ سانحے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں فوجی اہلکاروں کو ملوث قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں بھارتی حکومت نے ہیلے بہانوں سے اس واقعے کی پردہ پوشی کی اور اس میں ملوث اہلکاروں کو کلین چٹ دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں اور عالمی عدالت انصاف کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں غاصب بھارتی فوج کے ظلم و تشدد اور خواتین کی عصمت دری جیسے گناونے جرائم کا نوٹس لینا چاہیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے قصبے سوپور میں ایک دھماکے میں ایک شہری زخمی ہو گیا۔ شہری قصبے کے علاقے وارپورہ میں ایک گھر کے قریب پراسرار دھماکے میں زخمی ہوا۔ بھارتی فوجوں نے علاقے میں تلاشی کی کارروائی شروع کر دی۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں علاقائی سیاستدانوں نے پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام بھارتیہ جنتا پارٹی کے مقبوضہ علاقے کے عوام کو مفلوق الحال بنانے کے بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس کے نفاذ کا اصل مقصد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اتنا غریب بنانا ہے کہ وہ کسی چیز کا مطالبہ نہ کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جموں کشمیر کے عوام کو دفن کرنے کی مودی حکومت کے بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے۔